چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اہم فیصلہ، سیکیورٹی کمپنیاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سابق اہلکاروں کی خدمات لینے کی پابند ہوں گی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر مامور پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کا مکمل سیکیورٹی آڈٹ کروایا جائے گا۔ سندھ سیکریٹریٹ میں جھاڑیوں کے جنگل سے ناکارہ گاڑیوں کا انوکھا قبرستان دریافت۔ سندھ اسمبلی کے سامنے بیرک نمبر 85 میں سرکاری ناکارہ گاڑیوں کی تعداد بھی موجود۔ گاڑیوں کے انجن، نمبر پلیٹس، بیٹریاں، ٹائر، شیشے اور دیگر پرزے غائب۔ سٹی 21 نے انوکھے قبرستان کی کھوج لگا لی۔ آزاد نوہڑیوں کی رپورٹ۔ سندھ سیکریٹریٹ میں اندھیر نگری چوپٹ راج، جھاڑیوں کے جنگل سے سرکاری ناکارہ گاڑیوں کا قبرستان دریافت۔ سندھ اسمبلی کے سامنے بیرک نمبر 85 میں بڑی تعداد میں گاڑیاں موجود ہیں۔ بولان، ہائیس وین، مہران اور دیگر گاڑیاں شامل۔ انجن، بیٹریاں، ٹائر، شیشے اور قیمتی پرزے غائب ہونے لگے۔ اس کے علاوہ کئی گاڑیاں ڈھانچے میں تبدیل ہو گئیں۔ چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے تمام سرکاری ناکارہ گاڑیوں کو ڈی ایم سی جنوبی کے گراؤنڈ میں ٹھکانے لگانے کا حکم دیا تھا، لیکن عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آزاد نوہڑیوں، سٹی 21۔ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہاکس پے اسکیم 42 میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مقرر ہونے والے افسران انجینئرز ہی نہیں تھے۔ 5 ارب 24 کروڑ 41 لاکھ روپے کے بقایا جات وصول نہ کیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اتھارٹی کی ہاکس بے اسکیم 42 میں بدعنوانیاں، سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی۔ آڈیٹر جنرل رپورٹ میں افسران کا انجینئر نہ ہونے کا انکشاف۔ متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ 4 ایگزیکٹو انجینئرز کے عہدوں پر بغیر اہلیت کے افسران تعینات ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 57,409 پلاٹس نیلام کیے گئے۔ 1,35,091 پلاٹس کو تعطل میں رکھا گیا۔ 5 ارب 24 کروڑ 31 لاکھ روپے کے بقایا جات وصول نہیں ہوئے۔ 1,92,500 پلاٹ نیلام کرنے کا ہدف تھا۔ کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے جیالہ میئر ان ایکشن۔ انفراسٹرکچر کی بحالی پر مزید 32 کروڑ خرچ کرنے کا پلان۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انجینئرنگ نے ٹینڈر جاری کر دیا۔ درخواست گزار ٹینڈر سے متعلق درخواست 19 نومبر تک جمع کروا سکتے ہیں۔ 20 نومبر کو صبح 10:30 بجے ٹینڈر کھولے جائیں گے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کا مشن، جیالہ میئر ان ایکشن۔ بلدیہ عظمیٰ شہر کی بہتری کے لیے متحرک ہو گئی۔ انفراسٹرکچر کی بحالی پر مزید 32 کروڑ خرچ کرنے کا پلان بنا لیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انجینئرنگ نے ٹینڈر جاری کر دیا۔ درخواست گزار ٹینڈر سے متعلق درخواست 19 نومبر تک جمع کرا سکتے ہیں۔ 20 نومبر کو صبح 10:30 بجے ٹینڈر کھولے جائیں گے۔ لیاری، صفورہ، گلشن اقبال، سہراب گوٹ کی سڑکوں کی مرمت اور سیوریج نظام کی بحالی سے متعلق ٹینڈر طلب کیا۔ شہر میں 1 ارب 40 کروڑ کی لاگت سے خستہ حال سڑکوں کی مرمت کا کام جاری ہے۔ ضلع جنوبی اور ضلع شرقی کی 16 سڑکوں کی مرمت اور سیوریج کا نظام درست کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے دوبارہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے 23 کروڑ 21 لاکھ روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 6 ہفتوں میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لینے کی ہدایت کر دی۔ سندھ اب سرکاری نوکری جاب پورٹل کے ذریعے ملے گی۔ کابینہ نے واٹر کارپوریشن کے لیے 32 کروڑ 45 لاکھ روپے کی بھی منظوری دے دی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سرکار نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ 6 ہفتوں میں لینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں سندھ کابینہ نے ٹیسٹ کے اخراجات کے لیے 23 کروڑ 21 لاکھ روپے کی منظوری دے دی۔ آئی بی اے کراچی کے انکار کے بعد اب آئی بی اے سکھر یہ ٹیسٹ لے گا۔ کابینہ نے جاب پورٹل بنانے کی بھی منظوری دے دی، جس کے تحت صوبے میں تمام سرکاری نوکریاں اب جاب پورٹل پر دستیاب ہوں گی۔ پورٹل پر درخواست وصول ہوگی، نوکریوں کے اشتہارات ہوں گے، پورٹل ہی انٹرویو کال کرے گا اور شیڈیول بتائے گا۔ آئی بی اے سکھر 3 ماہ میں جاب پورٹل کو فعال کرے گا۔ کابینہ اجلاس میں سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کے قیام، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے لیے 32 کروڑ 45 لاکھ روپے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ یہ رقم نئے فیڈر پر خرچ ہوگی جس پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ سندھ کابینہ نے پنجاب حکومت کے ساتھ ای اسٹیمپ کے معاہدے کو 6 ماہ کی توسیع دے دی، جبکہ 250 میگا واٹ پاور پروجیکٹ کے لیے ایک نجی کمپنی کو ٹھٹھہ میں 1674 ایکڑ اراضی فراہم کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیروں اور متعلقہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔
محمود آباد میں کئی روز سے پانی کی عدم دستیابی پر علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ بلوچ پل اور کازوے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ کراچی میں پانی کی عدم فراہمی پر شہری سراپا احتجاج۔ محمود آباد کے مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے شارع بلاک کر کے واٹر بورڈ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے علاقے میں پینے کا پانی موجود نہیں، ٹینکر کے ذریعے مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ واٹر بورڈ کو متعدد درخواستیں دیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تقریباً 15-20 دن ہو گئے یہاں پر پانی نہیں آ رہا۔ پانی کی لائنیں ڈلتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں۔ بھائی کیوں پھٹ جاتی ہیں؟ کاغذ کی ہیں، ٹیشو پیپر کی ہیں، کس چیز کی ہیں؟ ہمارے علاقے کے مائیں بہن بچے استعمال آپ دیکھ لیں روڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سعید بھائی جو ہیں ہمارے علاقے کے منسٹر ہیں، ٹاؤن ناظم ان کے بھائی فرحان غنی بھائی ہیں، یہاں پر ندیم بھائی ہمارے علاقے کے ہیں، باہر کے نہیں ہیں، کوئی لانڈی کرنگی کے نہیں ہے، اسی ہمارے علاقے کے ہیں، اور ہمارے یہ بھائی بڑے بزرگ جو ہیں پریشان ہو رہے ہیں۔ شہریوں کے احتجاج کے دوران محمود آباد کی سڑک پر ٹریفک روانی بھی متاثر رہی، تاہم پولیس سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے، جبکہ کئی گھنٹوں کے بعد ٹریفک روانی بھی بحال ہو گئی۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔ بلوچ کالونی تھانے کے باہر کھڑی لاوارث گاڑیوں کے انبار لگ گئے۔ تھانہ کباڑ خانے کا منظر پیش کرنے لگا۔ پولیس حکام کہتے ہیں گاڑیوں کی دستاویزات مکمل ہونے کے بعد انہیں بھی نظارت کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کراچی میں مختلف نوعیت کے مقدمات میں پکڑی جانے والی گاڑیاں کباڑ میں تبدیل ہونے لگیں۔ بلوچ کالونی تھانے میں کھڑی سینکڑوں گاڑیاں ناکارہ ہو گئیں۔ ایس ایچ او کے مطابق تھانے میں موجود گاڑیاں نظارت کی فہرست میں نہیں۔ لوارث گاڑیوں کے دستاویزات مکمل کرنے کے بعد انہیں نظارات کے سپرد کیا جائے گا۔ بالکل حقیقت ہے، اور تھانوں میں ہمارے پاس پلیس بھی نہیں ہوتی، جگہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر گاڑیاں دائیں بائیں کھڑی رہتی ہیں تو اور پھر ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا یہ عمل ہوتا ہے کہ جو کلیمیبل ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کے ورثہ ہوتے ہیں اور وہ ان کو فالو اپ کرتے ہیں، وہ تو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ہم ان کو، اور جو انکلیم گاڑیاں ہوتی ہیں جن کے ورثہ نہیں ملتے تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں نظارت میں جمع کراتے ہیں۔ نظارت کی مختلف جگہ پہ کافی پلیسز ہیں، کافی جگہ ہیں جہاں ان کو ہم ڈمپ کرتے ہیں۔ ایس ایچ او شہزاد سلیم نے پولیس اسٹیشن کی خستہ حالی کو بھی تسلیم کیا، بولے جلد تھانے کی تزئین و آرائش کا کام شروع کیا جائے گا۔ افسران بالا جناب ایڈیشنل آئی صاحب، ڈی آئی صاحب، ایس ایس پی صاحب اور دیگر افسران کی طرف سے ہمیں احکامات ہیں کہ ایک تو تھانے بالکل اچھی کنڈیشن میں ہو، صاف ستھرے کنڈیشن میں ہو، اور ہمیں کیونکہ ابھی آئی جی صاحب نے فنڈز بھی مہیا کیے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ تھانے پہلے اور ابھی بھی ماشاءاللہ اچھے انداز میں بنے ہوئے ہیں، اور مزید کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اچھی ہم لوگ کرائیں، ریپیئرنگ بھی کرائیں۔ شہزاد سلیم نے واضح کیا کہ پولیس اسٹیشن کو کسی صورت نظارت میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ آئی جی سندھ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے جلد ان گاڑیوں کو تھانے کی حدود سے ہٹا دیا جائے گا۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔ وفاقی وزیر خزانہ نے مہنگائی کا ذمہ دار مڈل مین کو قرار دے دیا۔ فیوچر سمٹ سے خطاب میں محمد اورنگزیب بولے عام آدمی تک سستی اشیاء کی ترسیل ممکن بنائیں گے، جس شعبے سے حکومت نکل جائے اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے پاس ٹیکس آمدن میں اضافے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ مہنگائی کم ہونے کے باوجود ریلیف عوام تک کیوں نہ پہنچا؟ مڈل مین ذمہ دار قرار، وفاقی وزیر خزانہ برس پڑھے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہوٹل موون پیک میں فیوچر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر ایندھن سستا ہوا، دالوں کی قیمتوں میں 60، چکن کی قیمت میں 15% اضافہ کیوں ہوا؟ ہم مڈل مین کو حاوی نہیں ہونے دیں گے، عام آدمی تک سستی اشیاء کی ترسیل مکمل بنائیں گے۔ تو انٹرنیشنلی یہ پرائسز نیچے آئی ہیں، پیٹرولیم پرائسز جنرلی 6 مہینے میں نیچے آئی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نیچے آئے ہیں۔ ہاؤ کین وی ہیو 50-60% انکریز in the prices of pulses and 15% increase in the price of chicken? We will simply not allow middlemen arbitrage تاکہ یہ جو ریلیف ہے جو کامن مین کے پاس جانی ہے اس کو جو ہے ہم اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکیں۔
वफाकी वजीर खजाना का दबे अल्फाज में निचकारी पर जोर, बोले जिस चीज से हुकूमत निकल जाए इसमें बेहतरी है, रिसर्च के शोबे में हुकूमत को भूल जाएं, शोबा काम करता तो ज़राअत का ये हाल नहीं होता। I'm sure we are all in wild agreement in terms of the what and why part of it. It's always the how part of it. And there we are very grateful to our development partners who will help us not only in terms of financing but also capacity building in these areas, both in the government and more importantly in the private sector. इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से मदद की दरख्वास्त कर दी, कहा टैक्स आमदनी में इजाफा ना हुआ तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। कैमरामैन राना जहाजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पहाड़ी में सुल्तानाबाद के करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से क्वीन पार्क की तज़य्युन आराइश शुरू। PSO 115 के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद आसिफ खान ने सिटी 21 के हमरा तामीराती काम का मुआयना किया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। कराची के तबाहाल पार्कों को बहाल करने का मिशन। किमाड़ी में क्वीन पार्क की किस्मत भी जाग उठी। PS 115 से मुंतखब पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद आसिफ खान की कोशिशों से क्लिक प्रोजेक्ट के तहत पार्क की दोबारा तामीर का काम शुरू कर दिया गया। आसिफ खान कहते हैं कि पार्क के इफ्तिताह के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत को लाऊंगा। हमारे बुजुर्ग नौजवानों के लिए भी एक अच्छी हेल्थी एक्टिविटी होगी। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगाएंगे, यहाँ पे टॉयलेट्स बना रहे हैं, हम डिसेबल्स के लिए भी टॉयलेट्स बना रहे हैं, फीमेल्स के लिए भी बना रहे हैं और मेल्स के लिए भी बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ग्रीनरी भी होगी और अनकरीब इसका इफ्तिताह है इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि अपनी पार्टी की आला क़यादत को लेके आऊँ यहाँ पे और उनसे इसका इफ्तिताह कराऊँ। ज़ेरे तामीर पार्क के रेजिडेंशियल इंजीनियर मुश्तबा खान का कहना था कि 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले पार्क में ख़वातीन और बच्चों के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। सबसे बढ़कर हमारी जो ये सुल्तानाबाद की माएँ बहनें हैं उनके लिए वॉक करने की कोई जगह नहीं, वो माई कुलाची जाया करती है वॉक करने, और माई कुलाची काफ़ी यहाँ से उनको डिस्टेंस पड़ता है सुल्तानाबाद से। तो इंशाल्लाह यहाँ पे 2-3 घंटे हम उनके लिए मुख्तस करेंगे कि बाकायदा इसका पर्दा भी आप देख सकते हैं, पार्क में पर्दे का भी इंतज़ाम है। सुल्तानाबाद क्वीन रोड पर ज़ेरे तामीर क्वीन पार्क मार्च में मुकम्मल हो जाएगा। कैमरामैन शकील खान के साथ अजित जमाली, सिटी 21। आइडियाज़ नुमाइश का 12वां एडिशन आइडियाज़ 2024 में कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़िद होगा। दफ़ाई तज्ज़ियाकार कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्लाह ने कहा है कि आइडियाज़ 2024 तमाम साबिक़ा एडिशन्स को पीछे छोड़ देगा। दफ़ाई सनतों से मुतालिक मौज़ूआत पर बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद भी किया जाएगा। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। एक्सपो सेंटर में 12वीं दफाई नुमाइश का इनेकाद आइडियाज 19 से 22 नवंबर तक होगी। माहिरीन ने नुमाइश से उम्मीदें बांध ली। दिफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड कमोडोर सैयद उबैदुल्लाह ने उम्मीद जाहिर की कि आइडियाज 2024 तमाम साबिक़ा एडिशंस को पीछे छोड़ देगा। पुरानी प्रोग्रेस को देखते हुए कि तमाम रिकॉर्ड एग्जिबिटर के पिछले साल थे 2022 में 532, तो मुझे उम्मीद है इस दफ़ा 600 क्रॉस कर जाएंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार मोहम्मद उबैदुल्लाह ने कहा कि आइडियाज़ बिलाशुबा खित्ते की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइशों में से एक है, जहां दुनिया भर के नुमाइश कुनंदगान अपनी दिफाई मसनूआत और साजो सामान पेश करते हैं। दिफाई सनतों से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद भी किया जाएगा और इस बात पे बड़ा जोर होगा कि जब तक मिल के काम करेंगे, ज्वाइंट वेंचर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एक होगी डिफेंस के मद में, तो उसका फ़ायदा इस पूरे खित्ते को, ख़ास तौर से यहाँ के अवाम को बहुत होगा। मोहम्मद उबैदुल्लाह ने कहा कि आइडियाज़ 2024 नुमाइश में बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट की भी अहम मीटिंग्स होंगी। इस नुमाइश से बरामदी ऑर्डर्स मिलने से कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जाएगा। कैमरामैन जहांगीर के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। जामे उर्दू माली बहरान का शिकार, 13 बरस बाद होने वाली तकरीब तक़सीम असनाद मनसूख। तलबा में मायूसी की लहर दौड़ गई। कहते हैं कि हमारी भी ख्वाहिश है वज़ीर आला और गवर्नर से असनाद वसूल करें। फरहान खान की रिपोर्ट। हुकूमत का तालीम के फरोग के दावे हवा हो गए। जामियात माली मसाइल का शिकार। वफाकी हुकूमत ने माली बहरान के बाइस जामिया उर्दू में होने वाला कन्वोकेशन मनसूख कर दिया। वफाकी वजारत तालीम ने जामिया के वाइस चांसलर को खत लिखकर तकरीब के निकास से रोक दिया। तकरीब मनसूख होने से तलबा मायूसी का शिकार। वजीर आला सिंध और गवर्नर से तकरीब कराने की अपील कर दी।
یہ بڑا مایوسی کا شکار ہے ہم اسٹوڈنٹس کے لیے. 4 سال محنت کرتے ہیں اور یہ ہم امیج کرتے ہیں کہ 4 سال ہمارے پورے ہوں گے, ہمارے والدین آئیں گے, ہمارے فیملی ممبر آئیں گے, ان کے سامنے ہمیں یہ اعزاز ملے گا کہ بھائی یہ آپ یونیورسٹی میں پاس ہو گئے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ والدین کے سامنے یہ اعزاز ہمیں ملتا ہے. لیکن اس یونیورسٹی میں پتہ نہیں کیوں 13 سال سے یہ نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کیا معاملات ہیں. جامعہ اردو میں آخری بار تقریب تقسیم اسناد 2011 میں ہوئی تھی. کیمرامین سجاد کے ساتھ فاران خان, CT 21.